مولا مولا لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہ تو سرا جانا لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا البحر علی والموج طغى من بے کس و طوفان ہو شربا من بے کس و طوفان ہو شربا منج دھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا انا فی عطش وسخاک اتم اے گیسوئے پاک ابر کرم اے گیسوئے پاک ابر کرم برسن ہارے رم جھم رم جھم تو بوند ادھر بھی گرا جانا لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا بس خامۂ خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد اہی پانا تک تھانا چار اس راہ پڑا جانا لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہ تو سرا جانا لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا مولا 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 Hey, listen, I want to show you how to اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ یا خدا یا خدا یا خدا میرا خدا میری قسمت کا میرا
میرے خدا تو اگر دور کر دے اندھیرا تو کیا بات ہے، ہجر کی دھند تاریک راتوں کب وہ حرم میں سویرا تو کیا بات ہے، میری قسمت کا میرے خدا تو اگر دور کر دے اندھیرا تو کیا بات ہے، میرے ہونٹوں پہ ہر دم رہے گونجتے اپنے آقا کی تعریف کے زمزمے، میرے ہونٹوں پہ ہر دم رہے گونجتے اپنے آقا کی تعریف کے زمزمے، اس کے بدلے مجھے حشر اور قبر میں رحمتوں نے ہو گھیرا تو کیا بات ہے، میری قسمت کا میرے خدا تو اگر دور کر دے اندھیرا تو کیا بات ہے، رشک میرے مقدر پہ کرنے لگے سب فرشتے بھی حورے بھی غلمان بھی، اشک میرے مقدر پہ کرنے لگے سب فرشتے بھی حورے بھی غلمان بھی، کملی والے کے قدموں میں یوں جا کے میں ڈال دوں اپنا ڈیرا تو کیا بات ہے، میری قسمت کا میرے خدا تو اگر کو پڑھ لیتے ہیں۔ نام پہلے ہی لفظ والطور سے ماخوذ ہے، زمانہ نزول تو 51ویں سورت تھی، 51 سورہ سورہ ذاریات وہ مکمل کیا ہے۔ آج انشاءاللہ اس کے بعد والی سورت سورہ طور جو 52ویں سورت ہے، انشاءاللہ اس کا سب سے پہلے بیک گراؤنڈ پڑھ لیتے ہیں، جیسے کہ اس کا نام، زمانے نزول اور اللہ رب العزت نے اس میں کیا موضوع پہ بات کی ہے۔ سب سے پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ نام پہلے ہی لفظ والطور سے ماخوذ ہے، زمانہ نزول مضامین کی اندرونی شہادت سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بھی مکہ معظمہ کے اسی دور میں نازل ہوئی ہے جس میں سورہ ذاریات نازل ہوئی تھی۔ اس کو پڑھتے ہوئے یہ تو ضرور محسوس ہوتا ہے کہ اس کو نزول کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعتراضات اور الزامات کی بوچھاڑ ہو رہی تھی، مگر یہ محسوس نہیں ہوتا کہ ظلم و ستم کی چکی زور و شور سے چلنی شروع ہو گئی تھی۔ موضوع اور مباحث اس کے پہلے رکوع کا موضوع آخرت ہے۔ سورہ ذاریات میں اس کے امکان اور وجوب اور وقوع کے دلائل دیے جا چکے تھے، اس لیے یہاں ان کا اعادہ نہیں کیا گیا ہے۔ البتہ آخرت کی شہادت دینے والے چند حقائق و آثار کی قسم کھا کر پورے زور کے ساتھ یہ فرمایا گیا ہے کہ وہ یقیناً واقع ہو کر رہے گی اور کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اسے برپا ہونے سے روک دے۔ پھر یہ بتایا گیا ہے کہ جب وہ پیش آئے گی تو اس کے جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوگا اور اسے مان کر تقوی کی روش اختیار کر لینے والے کس طرح اللہ کے انعامات سے سرفراز ہوں گے۔ اس کے بعد دوسرے رکوع میں سرداران قریش کے اس رویے پر تنقید کی گئی ہے جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں اختیار کیے ہوئے تھے۔ وہ آپ کو کبھی کاہن، کبھی مجنون اور کبھی شاعر قرار دے کر عوام الناس کو آپ کے خلاف بہکاتے تھے تاکہ لوگ آپ کے لائے ہوئے پیغام کی طرف سنجیدگی سے توجہ نہ کریں۔ وہ آپ کی ذات کو اپنے حق میں ایک بلائے ناگہانی سمجھتے تھے اور علانیہ کہتے تھے کہ کوئی آفت ان پر نازل ہو جائے تو ہمارا ان سے پیچھا چھوٹے۔ وہ آپ پر الزام لگاتے تھے کہ یہ قرآن آپ خود گھڑ گھڑ کر خدا کے نام سے پیش کر رہے ہیں اور یہ معاذ اللہ ایک فریب ہے جو آپ نے بنا رکھا ہے۔ وہ بار بار طنز کرتے تھے کہ خدا کو نبوت کے لیے ملے بھی تو بس یہی صاحب ملے۔ وہ آپ کی دعوت و تبلیغ سے ایسی بیزاری کا اظہار کرتے تھے جیسے آپ کچھ مانگنے کے لیے ان کے پیچھے پڑے ہوئے اور وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے آپ سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں۔ وہ آپس میں بیٹھ کر سوچتے تھے کہ آپ کے خلاف کیا چال ایسی چلی جائے جس سے آپ کی اس دعوت کا خاتمہ ہو جائے۔
اور یہ سب کچھ کرتے ہوئے انہیں اس امر کا کوئی احساس نہ تھا کہ وہ کیسے جاہلانہ عقائد میں مبتلا ہیں جن کی تاریکی سے لوگوں کو نکالنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بے غرضانہ اپنی جان کھپا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اسی رویے پر تنقید کرتے ہوئے پائے در پہ کچھ سوالات کیے ہیں، جن میں سے ہر سوال یا تو ان کے کسی اعتراض کا جواب ہے یا ان کی کسی جہالت پر تبصرہ۔ پھر فرمایا گیا ہے کہ ان لوگوں کو آپ کی نبوت کا قائل کرنے کے لیے کوئی معجزہ دکھانا قطعی لا حاصل ہے، کیونکہ یہ ایسے ہٹ دھرم لوگ ہیں، انہیں خواہ کچھ بھی دکھایا جائے کہ اس کی کوئی تعویل کر کے ایمان لانے سے گریز کر جائے۔ اس رکوع کے آغاز میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت فرمائی گئی ہے کہ ان مخالفین و معاندین کے الزامات و اعتراضات کی پرواہ کیے بغیر اپنی دعوت و تذکیر کا کام مسلسل جاری رکھیں، اور آخر میں بھی آپ کو تاکید فرمائی گئی ہے کہ صبر کے ساتھ ان مزاحمتوں کا مقابلہ کیے چلے جائیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے۔ اس کے ساتھ آپ کو اطمینان دلایا گیا ہے کہ آپ کے رب نے آپ کو دشمنان حق کے مقابلے میں اٹھا کر اپنے حال پر چھوڑ نہیں دیا ہے، بلکہ وہ برابر آپ کی نگہبانی کر رہا ہے۔ جب تک اس کے فیصلے کی گھڑی آئے آپ سب کچھ برداشت کرتے رہیں اور اپنے رب کی حمد و تسبیح سے وہ قوت حاصل کرتے رہیں جو ایسے حالات میں اللہ کا کام کرنے کے لیے درکار ہوتی ہے۔ تو یہ تھا اس سورے کا بیک گراؤنڈ، یعنی کہ زمان نزول اور اس سورے میں کیا چیزوں پہ بحث ہوئی ہے۔ تو یہ جب ذہن میں رکھا جائے گا تو ہم کو، جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں اس کی تفسیر میں سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو انشاءاللہ اب اس سورے کی پہلی رکوع کی کچھ آیتیں تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ تھی آیت نمبر 1 to 7۔ انشاءاللہ اس کا ٹرانسلیشن پڑھ لیں گے۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے، قسم ہے طور کی اور ایک ایسی کھلی کتاب کی جو رقیق جلد میں لکھی ہوئی ہے، اور آباد گھر کی اور اونچی چھت کی، اور معجزین سمندر کی، کہ تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے جسے کوئی دفع کرنے والا نہیں۔ یہ تھا ٹرانسلیشن ان آیتوں کا۔ تو انشاءاللہ اس کی تفسیر بھی پڑھ لیتے ہیں۔ قسم ہے طور کی۔ طور کے اصل معنی پہاڑ کے ہیں، اور الطور سے مراد وہ خاص پہاڑ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا تھا، اور ایک ایسی کھلی کتاب کی جو رقیق جلد میں لکھی ہوئی ہے۔ قدیم زمانے میں جن کتابوں اور تحریروں کو زمانے دراز تک محفوظ رکھنا ہوتا تھا، انہیں کاغذ کے بجائے ہرن کی کھال پر لکھا جاتا تھا۔ یہ کھال خاص طور پر لکھنے ہی کے لیے رقیق جلد یا جھلی کی شکل میں تیار کی جاتی تھی، اور اصطلاح میں اسے رق کہا جاتا تھا۔ اہل کتاب بالعلوم تورات، زبور، انجیل اور صحف انبیاء علیہ السلام کو اسی رق پر لکھا کرتے تھے تاکہ طویل مدت تک محفوظ رہ سکیں۔ یہاں کلی کتاب سے مراد یہی مجموعہ کتب مقدسہ ہے جو اہل کتاب کے ہاں موجود تھا۔ اسے کھلی کتاب اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ نایاب نہ تھا، پڑھا جاتا تھا اور بآسانی معلوم کیا جا سکتا تھا کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ اور آباد گھر کی، آباد گھر سے مراد حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ ہے، جو کبھی حج اور عمرہ اور طواف و زیارت کرنے والوں سے خالی نہیں رہتا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ، اکرمہ، مجاہد، قتادہ اور ضحاک ابن زید اور دوسرے مفسرین اس سے مراد وہ بیت معمور لیتے ہیں جس کا ذکر معراج کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی دیوار سے آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ٹک لگائے دیکھا تھا۔ مجاہد، قتادہ اور ابن زید کہتے ہیں کہ جس طرح خانہ کعبہ اہل زمین کے لیے خدا پرستوں کا مرکز و مرجع ہے، اسی طرح ہر آسمان میں اس کے باشندوں کے لیے ایسا ہی ایک کعبہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والوں کے لیے ایسی ہی مرکزیت رکھتا ہے۔ انہی میں سے ایک کعبہ وہ تھا جس کی دیوار سے ٹیک لگائے حضرت ابراہیم علیہ السلام معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آئے تھے، اور اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مناسبت فطری تھی، کیونکہ آپ ہی زمین والے کعبے کے بانی ہیں۔ اس تشریح کو نگاہ میں رکھا جائے تو یہ دوسری تفسیر حضرت حسن بصری کی تفسیر کے خلاف نہیں پڑتی، بلکہ دونوں کو ملا کر ہم یوں ہی سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں قسم صرف زمین ہی کی کعبے کی نہیں کھائی گئی،
بلکہ اس میں ان تمام کعبوں کی قسمیں بھی شامل ہے جو ساری کائنات میں موجود ہیں۔ اور اونچی چھت سے مراد آسمان ہے جو زمین پر ایک قبے کی طرح چھایا ہوا نظر آتا ہے، اور یہاں یہ لفظ پورے عالم بالا کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اور معجزین سمندر کی، اصل میں لفظ البحر المسجور استعمال ہوا ہے، اس کے متعدد معنی بیان کیے گئے ہیں۔ بعض مفسرین نے اس کو آگ سے بھرے ہوئے کے معنی میں لیا ہے، بعض اس کو فارغ اور خالی کے معنی میں لیتے ہیں جس کا پانی زمین میں اتر کر غائب ہو گیا ہو، بعض اسے محبوس کے معنی میں بھی لیتے ہیں اور اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ سمندر کو روک کر رکھا گیا ہے تاکہ اس کا پانی زمین میں اتر کر غائب بھی نہ ہو جائے اور خشکی پر چھا بھی نہ جائے کہ زمین کے سب باشندے اس میں غرق ہو جائیں۔ بعض اسے مخلوط کے معنی میں لیتے ہیں جس میں کے اندر میٹھا اور کھاری، گرم اور سرد ہر طرح کا پانی آ کر مل جاتا ہے، اور بعض اس کو لبریز اور معجزن کے معنی میں لیتے ہیں۔ ان میں سے پہلے دو معنی تو موقع و محل سے کوئی مناسبت نہیں رکھتے۔ سمندر کی یہ دونوں کیفیت کہ اس کی تہہ پھٹ کر اس کا پانی زمین کے اندر اتر جائے اور وہ آگ سے بھر جائے، قیامت کے وقت ظاہر ہو، جیسا کہ سورہ تکویر آیت نمبر 6 اور سورہ انفطار آیت نمبر 3 میں بیان ہوا۔ یہ آئندہ رونما ہونے والی کیفیات اس وقت موجود ہے کہ ان کی قسم کھا کر آج کے لوگوں کو آخرت کے وقتوں کا یقین دلایا گیا۔ اس لیے ان دو معنوں کو ساخت کر کے یہاں البحر المسجور کو محبوس، مخلوط اور لبریز و معجزن کے معنی ہی میں لیا جا سکتا ہے۔ معجزن سمندر کی کہ تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے جسے کوئی دفع کرنے والا نہیں۔ یہ ہے وہ حقیقت جس پر ان 5 چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے۔ رب کے عذاب سے مراد آخرت ہے، چونکہ یہاں اس پر ایمان لانے والے مخاطب نہیں ہیں بلکہ اس کا انکار کرنے والے مخاطب، اور ان کے حق میں اس کا آنا عذاب ہی ہے، اس لیے اس کو قیامت یا آخرت یا روز جزا کہنے کے بجائے رب کا عذاب کہا گیا ہے۔ اب غور کیجئے کہ اس کے وقوع پر وہ 5 چیزیں کس طرح دلالت کرتی ہیں جن کی قسم کھائی گئی ہے۔ طور وہ جگہ ہے جہاں ایک دبی اور پسی ہوئی قوم کو اٹھانے اور ایک دبی اور پسی ہوئی قوم کو اٹھانے اور ایک غالب و قاہر قوم کو گرانے کا فیصلہ کیا، اور یہ فیصلہ قانون طبعی یعنی فزک اللہ کی بنیاد پر نہیں بلکہ قانون اخلاقی مورل لا اور قانون مکافات یعنی لا آف ریٹریبیوشن کی بنیاد پر تھا۔ اس لیے آخرت کے حق میں تاریخی استدلال کے طور پر طور کو بطور ایک علامت کے پیش کیا گیا۔ مراد یہ ہے کہ بنی اسرائیل جیسی ایک بے بس قوم کا اٹھایا جانا اور فرعون جیسے ایک زبردست فرمانروا کا اپنے لشکروں سمیت غرق کر دیا جانا، جس کا فیصلہ ایک سنسان رات میں کوہ طور پر کیا گیا تھا، انسانی تاریخ میں اس امر کی ایک نمایاں ترین مثال ہے کہ سلطنت کائنات کا مزاج کس طرح انسانی جیسی ایک ذی عقل و ذی اختیار مخلوق کے معاملے میں اخلاقی محاسبے اور جزائے اعمال کا تقاضا کرتا ہے، اور اس تقاضے کی تکمیل کے لیے ایک ایسا یوم الحساب ضروری ہے جس میں پوری نوع انسانی کو اکٹھا کر کے اس کا محاسبہ کیا جائے۔ کتب مقدسہ کے مجموعے کی قسم اس بنا پر کھائی گئی ہے، خداوند عالم کی طرف سے دنیا میں جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے اور جو کتابیں بھی وہ لائے، ان سب نے ہر زمانے میں وہی ایک خبر دی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی یہ کہ تمام اگلے پچھلے انسانوں کو ایک دن اثر نو زندہ ہو کر اپنے خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کے مطابق جزا و سزا پانی ہے۔ کوئی کتاب آسمانی کبھی ایسی نہیں آئی ہے جو اس خبر سے خالی ہو یا جس نے انسان کو الٹی یہ اطلاع دی ہو کہ زندگی جو کچھ بھی ہے بس یہی دنیا کی زندگی، اور انسان بس مر کر مٹی ہو جانے والا ہے جس کے بعد نہ کوئی حساب ہے نہ کتاب۔ بیت المعمور کی قسم اس لیے کھائی گئی ہے کہ خاص طور پر اہل عرب کے لیے اس زمانے میں خانہ کعبہ کی عمارت ایک ایسی کھلی نشانی تھی جو اللہ کے پیغمبروں کی صداقت پر اور اس حقیقت پر کہ اللہ جل شانہ کی حکمت سے بالغہ و قدرت قاہر ان کی پشت پر ہے، صریح شہادت دے رہی تھی۔ ان آیات کے نزول سے 2500 برس پہلے بے آب و گیار اور خیر آباد پہاڑوں میں ایک شخص کسی لاؤ لشکر اور سر و سامان کے بغیر آتا ہے اور اپنی ایک بیوی اور ایک شیرخوار بچے کو بالکل بے سہارا چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ پھر کچھ مدت بعد وہی شخص آ کر اس سنسان جگہ پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے گھر بناتا ہے اور پکار دیتا ہے کہ لوگوں آؤ اس گھر کا حج کرو۔ اس تعمیر اور اس کا پکار کو یہ حیرت انگیز مقبولیت حاصل ہوتی ہے کہ وہی گھر تمام اہل عرب کا مرکز بن جاتا ہے۔ اس پکار پر عرب کے ہر گوشے سے لوگ لبیک لبیک کہتے ہوئے پیچھے چلے آتے ہیں۔
2,500 برس تک یہ گھر ایسا امن کا گہوارہ بنا رہتا ہے کہ اس کے گرد و پیش سارے ملک میں کشت خون کا بازار گرم ہوتا ہے، مگر اس کے حدود میں آ کر کسی کو کسی پر ہاتھ اٹھانے کی ہمت نہیں ہوتی۔ اور اسی گھر کی بدولت عرب کو ہر سال 4 مہینے ایسے امن کے میسر آ جاتے ہیں جن میں قافلے اطمینان سے سفر کرتے ہیں، تجارت چمکتی ہے اور بازار لگتے ہیں۔ پھر اس گھر کا یہ دبدبا تھا کہ اس پوری مدت میں کوئی بڑے سے بڑا جبار بھی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھ سکا، اور جس نے یہ جرات کی کہ وہ اللہ کے غضب کا ایسا شکار ہوا، اور جس نے یہ جرات کی وہ اللہ کے غضب کا ایسا شکار ہوا کہ عبرت بن کر رہے گا۔ یہ کرشمہ ان آیات کے نزول سے صرف 45 ہی برس پہلے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، اور اس کے دیکھنے والے بہت سے آدمی اس وقت مکہ معظمہ میں زندہ موجود۔ جب یہ آیات اہل مکہ کو سنائی جا رہی تھیں، اس سے بڑھ کر کیا چیز اس بات کی دلیل ہو سکتی تھی کہ خدا کے پیغمبر ہوائی باتیں نہیں کیا کرتے۔ اس کی آنکھیں وہ کچھ دیکھتی ہیں جو دوسروں کو نظر نہیں آتا، ان کی زبان پر وہ حقائق جاری ہوتے ہیں جن تک دوسروں کی عقل نہیں پہنچ سکتی۔ وہ بظاہر ایسے کام کرتے ہیں جن کو ایک وقت کے لوگ دیکھیں تو وہ دیوانگی سمجھیں، اور صدیوں بعد کے لوگ انہیں کو دیکھ کر ان کی فصیلت پر دنگ رہ جائیں۔ اس شان کے لوگ جب بالاتفاق ہر زمانے میں یہ خبر دیتے رہے ہیں کہ قیامت آئے گی اور حشر و نشر ہوگا، تو اسے دیوانوں کی بڑھ سمجھنا خود دیوانگی ہے۔ اونچی چھت آسمان اور معجزے سمندر کی قسم اس لیے کھائی گئی ہے کہ یہ دونوں چیزیں اللہ کی حکمت اور اس کی قدرت پر دلالت کرتی ہیں، اور اسی حکمت و قدرت سے آخرت کا امکان بھی ثابت ہوتا ہے، اور اس کا وقوع وجوب بھی۔ آسمان کی دلالت پر ہم اس سے پہلے تفسیر سورہ قاف حاشیہ نمبر 7 میں کلام میں کر چکے ہیں۔ رہا سمندر، تو جو شخص بھی انکار کا پیشگی فیصلہ کیے بغیر اس کو نگاہ غور سے دیکھے گا، اس کا دل یہ گواہی دے گا کہ زمین پر پانی کے اتنے بڑے ذخیرے کا فراہم ہو جانا بجائے خود ایک ایسی کاریگری ہے جو کسی اتفاقی حادثے کا نتیجہ نہیں ہو سکتی۔ پھر اس کے ساتھ اتنی بے شمار حکمتیں وابستہ ہیں کہ اتفاقاً ایسا حکیمانہ نظام قائم ہو جانا ممکن نہیں ہے۔ اس میں بے حد و حساب حیوانات پیدا کیے گئے ہیں، جن میں سے ہر نوع کا نظام جسمانی ٹھیک اسی گہرائی کے لیے موضوع بنایا گیا ہے جس کے اندر اسے رہنا ہے۔ اس کے پانی کو نمکین بنا دیا گیا ہے تاکہ روزانہ کروڑوں جانور جو اس میں مرتے ہیں ان کی لاشیں سڑ نہ جائیں۔ اس کے پانی کو ایک خاص حد پر اس طرح روک رکھا گیا ہے کہ نہ تو وہ زمین کے شگافوں سے گزر کر اس کے پیٹ میں اتر جاتا ہے اور نہ خشکی پر چڑھ کر اسے غرق کر دیتا ہے، بلکہ لاکھوں کروڑوں برس سے وہ اسی حد پر رکا ہوا ہے۔ اسی عظیم و ذخیرے آپ کے موجود اور برقرار رہنے سے زمین کے خشک حصوں پر بارش کا انتظام ہوتا ہے، جس میں سورج کی گرمی اور ہوائوں کی گردش اس کے ساتھ پوری باقاعدگی کے ساتھ تعاون کرتی ہے۔ اسی کے غیر آباد نہ ہونے اور طرح طرح کی مخلوقات اس میں پیدا ہونے سے یہ فائدہ حاصل ہوا ہے کہ انسان اس سے پہلے اپنی غذا اور اپنی ضرورت کی بہت سی چیزیں کثیر مقدار میں حاصل کر رہا ہے۔ اسی کے ایک حد پر رکے رہنے سے وہ بر اعظم اور جزیرے قائم ہیں جن پر انسان بس رہا ہے، اور اسی کے چند اٹل قواعد کی پابندی کرنے سے یہ ممکن ہوا ہے کہ انسان اس میں جہاز رانی کر سکے۔ ایک حکیم کی حکمت اور ایک قادر مطلق کی زبردست قدرت کے بغیر اس انتظام کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اور نہ یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ انسان اور زمین کی دوسرے مخلوقات کے مفاد سے سمندر کے اس انتظام کا یہ گہرا تعلق بس الگ ٹپ ہی قائم ہو گیا ہے۔ اب اگر فی الواقع یہ اس امر کی ناقابل انکار شہادت ہے کہ ایک خدائے حکیم و قادر نے انسان کو زمین پر آباد کرنے کے لیے دوسرے بے شمار انتظامات کے ساتھ یہ بحر و شور بھی اس شان کا پیدا کیا ہے، وہ شخص سخت احمق ہوگا جو اس حکیم سے اس نادانی کی توقع رکھے کہ وہ اس سمندر سے انسان کی کھیتیاں سیراب کرنے اور اس کے ذریعے سے انسان کو رزق دینے کا انتظام تو کر دے گا، مگر اس سے بھی کبھی یہ نہ پوچھے گا کہ تو نے میرا رزق کھا کر اس کا حق کیسے ادا کیا۔ اور وہ اس سمندر کے سینے پر اپنے جہاز دوڑانے کی قدرت تو انسان کو عطا کر دے گا، مگر اس سے کبھی یہ نہ پوچھے گا کہ یہ جہاز تو نے حق اور راستے کے ساتھ دوڑائے تھے یا ان کے ذریعے سے دنیا میں ڈاکے مارتا پھرتا تھا۔ اسی طرح یہ تصور کرنا بھی ایک بہت بڑی کن ذہنی ہے کہ جس قادر مطلق کی قدرت کا ایک ادنا کرشمہ اس عظیم الشان سمندر کی تخلیق ہے، جس نے فضا میں گھومنے والے اس معلق کرے پر پانی کے اتنے بڑے ذخیرے کو تھام رکھا ہے، جس نے نمک کی اتنی بڑی مقدار اس میں گھول دی ہے، جس نے طرح طرح کی ان گنت مخلوقات اس میں پیدا کی ہیں، اور ان سب کے رزق رسانی کا انتظام اسی کے اندر کر دیا ہے، جو ہر سال اربوں ٹن پانی اس میں سے اٹھا کر ہوا کے دوش پر لے جاتا ہے اور کروڑوں مربع میل کے خشک علاقے پر
इसे बड़ी बाकायदगी के साथ बरसाता रहता है। वो इंसान को एक दफ़ा पैदा कर देने के बाद ऐसा अजीज़ हो जाता है कि फिर इसे पैदा करना चाहे तो भी नहीं पैदा नहीं कर सकता। तो ये थी तफ़सीर आज की इन पहली 7 आयतों की। तो इंशाअल्लाह सिलसिला कलाम जारी रहेगा इस पहले रुकू में आने वाले सेशन में। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम निज़ाम भाई, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। और आपको मुबारक हो नया साल। मेरे ख्याल में कुछ बदला वाकई में नहीं है, सारे जो नहीं वही पिछले साल का आगाज था वो भी इसी का हो रहा है। पिछले साल का आगाज़ यही है। बस सिर्फ एक चीज़ ये हुई है कि आप लोगों के यहाँ स्कूल बंद हुए, हमारे यहाँ स्कूल बंद नहीं हुए। अच्छा, आपके चल रहे खुल गए? हाँ, मतलब मंडे से स्टार्ट होने वाले हैं, लेकिन हम सब लोग अच्छा, कोशिश यही कर रहे हैं कि मतलब जिस तरह वहाँ पे हुआ है, यहाँ पे भी बच्चों को एटलीस्ट 2 वीक रोकें। हाँ, मेरे ख्याल में तो होना चाहिए, हर जगह एक ही वो होना चाहिए, हाँ, क्योंकि पता नहीं मेरे ख्याल में वो एक हाल एक ही जैसा है हर जगह, लेकिन क्योंकि टायर 4 तो वहाँ पे भी है, टायर 4 तो यहाँ पे भी है। बिल्कुल पता नहीं। ऐसे ही है। चले इंशाल्लाह, अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। इंशाअल्लाह, ओके इंशाअल्लाह। फिर, अल्लाह हाफिज। वफ़ात हो गया। अस्सलाम वालेकुम। Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome everyone to the second part of these evening reminders. I hope everybody has been well. And again, in relation to the recent occasion of the start of this new year, we hope that and we pray that Allah subhanahu wa ta'ala will make this easier for all of us, especially those who have been struggling very much in this last year. And we all pray that we get we are able to do more of the things which would please Allah subhanahu wa ta'ala, and more of the opportunities that we can make use of and we can utilize, really, which are there in terms of helping others, in terms of showing kindness, and just basically being there for others, to to assist them, to support them wherever we can, however possible. And I mean, again, although it's commonly said that we shouldn't really consider this start of a new year or anything like that as something important, but again, it is something we all go by. We all do observe the days and the dates of this calendar, which we use on a daily basis, and we really, well, it is the most it is pretty much the only sort of the measure of time which we use in our lives. And based on that, when we start all over and we look forward on the very first day, that it is indeed something which we should really stop and reflect upon what has gone past and what is to come forward. And first, again, we should think about the past year and what has happened, really. What have we done? How many, if we can think of some of the things which we shouldn't have done, we should especially think about them, and we should reflect, and we should seek forgiveness if it was something which could have displeased Allah subhanahu wa ta'ala. And at the same time, we should think about all
the things, the blessings which we received during last year, and especially this year, when too many people, they had a very really rough time, and if we were very much unaffected, by this whole situation in a way, as that our jobs were secure, and alhamdulillah that nobody was affected by this virus, and we all, I mean, the only way that we could have struggled was just by being at home, or not being able to go out more often like we normally would have done, or those queues at the supermarkets and all these things which were which became part of our lives during last year. So if those were the only things which we were affected by, then we should be really grateful and thank Allah subhanahu wa ta'ala that at a time where the whole world came to a standstill and too many people were affected one way or the other, we were not really alhamdulillah that we didn't have much of a negative impact in a wider sense. And I mean, it's again, especially the year that had been, we should really be thankful about all the blessings and all the new things that Allah subhanahu wa ta'ala has given to us. And further, we should think about what's to come, and we have to really, we need to plan, or have some plans of how we can improve our lives, both in worldly terms, as well as especially in terms of our deen, and in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala, how can we become better? If we were not able to live our lives as Allah subhanahu wa ta'ala has commanded us during last year, how can we do better to become one of the people who Allah subhanahu wa ta'ala is pleased with, or who do actually live their lives in very much in a way that is according to the teachings of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, and which we abide by the commands of Allah subhanahu wa ta'ala. And it's not just staying away from the haram and all those things. It's really about our days and nights, how we are actually living in literally every meaning, that what are we doing? Are we doing things which are taking us closer to Allah subhanahu wa ta'ala, or which are slowly making us basically get further from him? And we really need to think of all these things at the start of the year, because so really at this point we need to think about the coming days, and we really should plan something. It's not about the New Year resolutions and those sort of things. It's just we need to reflect, and we need to really plan ahead of basically how can we become better Muslims, and how can we become a better human being, not just
somebody who is trying to please Allah subhanahu wa ta'ala, but also who is also helping out others who are around you, because it's again, I will say that this is the best time, because when something starts from zero, you will actually, if you look at your work, it's pretty much, your work is planned out through the year, and when a new year starts, everything, it's again what you did last year, it kind of repeats itself. And obviously there will be new additional things and other tasks which you have to do, but in a general sense, 1 year, if you start a job, the second year it's a lot easier in a way that you had already spent a year doing the tasks and responsibilities which you have, and the next year it's more like you're more aware of things, and you are more you have learned how to do different things, so it gets easier for you the following year. So similarly, if we are the past year, we should look at it and we should use it to make ourselves better in the coming year, and we should really try to think about some specific things which we had done in the past year, and which, first of all, we are not happy with that, we shouldn't have done it. Then we need to really make sure we don't repeat those things. And again, it is the best time to really make a like a list of things which you want to start if you did not if we were not doing it last year, like some of the small things which would lead to bigger things, and further by gaining closeness to Allah subhanahu wa ta'ala, because the smallest things sometimes they are very key in terms of making a big change. So we should really start small, and we should consider things on a daily basis, some things which we can do, which would help us to later on do some of the bigger things which we plan. For example, if we want to become punctual in our prayers, and then it's best that if we need to look at ourselves, what are we doing currently, and if we are struggling, then we need to slowly and steadily make it better, make ourselves push ourselves to do a little bit more. If we are regularly offering say 3 prayers at least a day, then we need to basically start doing by 4, and then 5, inshallah, and then hopefully we can do the tahajjud as well, and further on with the voluntary prayers as well, because you cannot jump. I mean, you can because you would have that certain push when you think about doing something. You can maybe start by taking a big jump, but what happens most of the times is you basically give it up after some time, because you cannot basically continue with it, because every change starts from a very small scale, and if you try to push it too hard from the beginning, then most likely you will fail, or you will quit, because you will get exhausted, or maybe it will become too much for you to basically have a fair share of.
So it's all about starting with small things. If we cannot, well, if we are not regularly, reading Quran, starting with just the recitation itself. If we are not doing on a regular basis, we should try and push ourselves to do it at least one page every day. Starting with very small, just literally by reciting the Quran. And if we make that a habit of, for example, if we make it as a very something on our list that we have to do every day, and if we haven't done it, we should we should feel that we are missing something. And or if you have made a list, if you haven't ticked it, then if it should really bug you that, oh, I haven't done this. So if we start doing these things on a very small scale, then inshallah, if we are just adding one page a day, then we can improve it further later, and then inshallah we can take it even further by starting with the translation, understanding it, starting to really think about it and ponder upon what we are actually reading, and then further and further we can further go towards the tafsir, the explanations of the ayahs and everything. The whole point is, if we plan to do something, then we should really start from the basics, and we should work our way towards the bigger goals. And indeed, the hadith of Prophet ﷺ that Allah subhanahu wa ta'ala loves small but continuous things, which you do for him. And that should be our aim, that if we want to give up our bad habits, and if we want to basically start some of the good things, we should start from the small scale. Don't just go all the way and just cut it out, or pushing yourself too much to do something. Start slowly, and then inshallah, if we make that a habit, or if we continue doing it on a regular basis, then certainly inshallah Allah subhanahu wa ta'ala will help us to make it, or take it to the next step on a bigger level. And again, similarly, apart from focusing on our deen and how we can basically go further in the deen by either starting good things, trying to read some books, especially some of the writers who give you a complete picture of the, not just how you can basically fulfill your obligations and stuff, but like Sayyid Maududi, who gives you the complete picture of what you need to do really in your life, how you should be living it, and not by forsaking your worldly responsibilities, or by any means you don't need to give up on the world. You can basically take them both, and at the same time you can please Allah subhanahu wa ta'ala by literally every single thing you do, because there is a right and wrong way of doing everything, and if you do it the right way, then certainly you will get the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. Because when you do it the wrong way, then obviously if it is considered as something bad on your record, then certainly if you are doing it correctly, it should be leading to
the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. So increasing our knowledge, reading, trying to make some time for reading, because it is one of the very important things in terms of seeking or increasing our ilm and knowledge. And again, take it small, step by step, and then inshallah, eventually, if we continue it for at least a short period of time on a regular basis, then it will eventually become our habit. I think I was reading the other day that for something to for you to become for something to become a habit of yours, you should at least do it for I think just over a month or so, and then that will become basically more of a regular part of your routine. So if we can really push ourselves to take things and do them on a regular basis for a short period of time, then inshallah we can build on them, on what we have achieved, and then we can move further in the rest of the year, and inshallah we can end our year, if Allah subhanahu wa ta'ala allow us, on a far better level where we started. And we should all make dua, because obviously dua is the strongest thing. It is the weapon of the believer, and we should seek Allah subhanahu wa ta'ala's help in asking him to basically help us in living our lives in his obedience and by seeking his pleasure. And really, if we do our efforts and we are making duas, then certainly Allah subhanahu wa ta'ala will help us in achieving our goals, and not just in terms of deen, but similarly for the dunya, for the things of our daily lives. If we want something, we should make dua for them, and even generally we should make dua for all the the goodness, all the blessings and the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala for the year to come. And there's a dua of Prophet sallallahu alaihi wasallam who used to make it at the sighting of a new moon. So basically again, it expresses when a new month is starting, Prophet sallallahu alaihi wasallam would make a dua, and that's a beautiful dua as well. So basically we should consider the start of something as as an important milestone in our lives. I mean, nobody knows what might we could lose during the year, or if we are going to be alive next year or not. But indeed, we should always hope in the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. We should always pray to him, and we should really plan and make efforts to do things in the year to come. And inshallah ta'ala, hopefully may Allah subhanahu wa ta'ala make this year as a means that we do something during this year which would allow us to gain the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala, and which may lead us to entering Jannah by the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. So we should really have plans, we should make duas, and we should do efforts as well, all at the same time, because again, it's a start of a new page, and again, we should really do things and
have a conscious plan for the year to come, inshallah. So Jazakallah khair for joining us today. Inshallah, we will be back with our normal sessions tomorrow and during the days of the week. And inshallah, we'll meet next Saturday. Till then, take care and Jazakallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. وأجمل منك لم تر قط عيني وأطيب منك لم تلد النساء وأجمل منك لم تر قط عيني وأطيب منك لم تلد النساء يا رب العالمين وبحق المسلمين حمدين وشاكرين الله 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 وبيد رسول الله اسقني شربة نجاح الله 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 صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها لعلي أراه أفوز رضاه وقلبي معاه حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة تدوم وتصل إليه اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة تدوم وتصل إليه